حضرات، ہم آپ جو یہاں اکٹھا ہوئے ہیں اس لیے اکٹھا ہوئے ہیں کہ رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ خامنہئی، جن کو امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ حملے میں ان کے گھر پر شہید کر دیا، وہ کسی بنکر میں چھپے ہوئے نہیں تھے، اس لیے کہ یہ علی کے گھرانے کے لوگ ہیں، یہ کہیں کسی بھی مارکے میں کسی بھی میدان میں یہ چھپتے نہیں ہیں، یا تو یہ میدان میں ہوتے ہیں یا یہ گھر میں ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا میڈیا، خصوصاً ہمارا ہندوستان کا میڈیا، یہ آج قریب سال بھر سے کھونک رہا تھا کہ خامنہئی بنکر میں چھپے ہوئے ہیں، بنکر میں چھپے ہوئے ہیں، لیکن آج زمانے نے دیکھ لیا کہ خامنہئی کی لاش بنکر سے نہیں ملی بلکہ ان کے گھر سے ملی ہے، اور جو ان کے سیکرٹری تھے ان کا بھی بیان آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم آغا سے ایک ہفتے سے یہی ریکویسٹ کرتے رہے کہ آغا چلیے ہمارے ساتھ بنکر میں آپ رہیے، آپ کی جان کی حفاظت پوری قوم کے لیے، پورے ایران کے لیے ضروری ہے۔ جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ جواب یہ دیا کہ یہ بتاؤ اگر بم آئے گا اور یہاں بم گرے گا تو یہاں پہ جو آبادی ہے کیا یہاں کے لوگ نہیں مریں گے؟ کیا یہاں لوگ بچ جائیں گے؟ کہا کہ نہیں، یہ لوگ تو مریں گے، تاکہ پہلے ان کی حفاظت کا انتظام کرو، اس کے بعد میری حفاظت کا انتظام کرنا۔ اسے کہتے ہیں رہبر، اسے کہتے ہیں لیڈر، جو نہ بھاگنے والا ہوتا ہے، نہ کرنے والا ہوتا ہے، نہ چھپنے والا ہوتا ہے۔ اور یہ تاریخ آج کی تاریخ نہیں ہے، ظلم کے خلاف اس گھرانے نے ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز کو بلند کیا ہے، یہ ہماری پوری تاریخ رہی ہے۔ ہم نے کبھی بھی ظالموں کی بیعت نہیں کی، کیسے بھی حالات رہے ہوں، کیسے بھی ماحول رہے ہوں، ہر ماحول میں حق کا ساتھ دیا، ظالموں کی مخالفت کی۔ ہر زمانے میں یہ ہماری تاریخ رہی ہے۔ بھائی ہمیشہ ظالموں نے کیا کیا؟ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، حضرت آدم سے لے کر جب امامت کی تاریخ آئی تو امامت کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے تو امامت کی تاریخ میں بھی آپ کو یہی ملے گا کہ ظالمین نے کیا کیا کہ نہیں، اماموں کو گھر میں قید کر دیا جائے، ان کی گفتگو لوگ نہ سننے پائیں، کوئی ان کے قریب نہ آنے پائے۔ ہوا کیا؟ آخر میں جب ظالم ظلم کرتے کرتے تھک گیا تو ایک سازش سوچی کہ نہیں، اب امام کو ہی ختم کر دیا جائے۔ آپ انصاف سے بتائیے کہ جب امام، ہمارا پہلا امام شہید کر دیا گیا تو کیا اس کے بعد امامت کا سلسلہ رک گیا؟ نہیں، اس کے بعد دوسرا امام منظر عام پہ آیا، دوسرے امام کو ظالموں نے شہید کر دیا، تیسرا امام منظر عام پہ آ گیا، تیسرے امام کو شہید کر دیا گیا، چوتھا امام منظر عام پر آ گیا۔ یہ ہمارے گھرانے کی تاریخ رہی ہے۔ ہم نہ کبھی چھپ کے رہے ہیں، نہ ہم کبھی بنگروں میں رہے ہیں، ہم نے ہمیشہ ظالم کو منہ توڑ جواب دیا ہے، اور یہی نظریہ پیش کرتے ہوئے ایران کی لیڈرشپ نے زمانے کو یہ عیا کر دیا کہ دیکھو تم وقت کے کتنے بڑے ظالم ہو۔ ہمارے سامنے تو ہندوستان کی بھی تاریخ ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا ہندوستان کا کہ جب ایک بہت بڑا بادشاہ، بہت بڑا راجا جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا تھا، جس کا نام تھا راون، جب وہ آیا تو اس کے مقابلے پر کون آیا؟ ایک رام آیا۔ ایک رام نے راون کی ساری حکومت کو واصل جہنم کر دیا۔ یہ کیوں واصل جہنم کر دیا؟ راون ظالم تھا، رام مظلوم تھے، لہذا جہاں مظلومیت ہوتی ہے وہاں ظالم سرنگو ہوتا ہے، مظلوم کا سر بلند ہوتا ہے۔ پر امریکہ لعنت، پر اسرائیل لعنت، پر امریکہ لعنت، پر امریکہ لعنت، اسرائیل لعنت، اسرائیل لعنت۔ کتنا
भाई फलां खालिद अब्बास साहब तशरीफ फरमा है, उन्हें अभी कहीं और भी जाना है। अब इंशाअल्लाह मुसलसल मजालिस का एक सिलसिला रहेगा, लेकिन आखिरी में बस 2 जुमले और पेश करके अपनी बात को मैं तमाम करना चाहता हूँ। याद रहे, हम जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं या हम गिरिया कर रहे हैं, रो रहे हैं, तो ये रोना आयतुल्लाह खामनाई के मरने का रोना नहीं है। हम इस बात का, हमें भी यकीन है और उन्हें भी इस बात का यकीन था, क्योंकि शहादत हमारी मीरास है और आयतुल्लाह खामनाई शहीद हुए हैं और अपनी मर्जी से शहीद हुए हैं। और शहीद हमेशा जिंदा होता है। जैसे कि मौलाना ये अर्ज कर रहे थे कि इमाम खामनेई, इमाम खुमैनी की वफात के बाद यही चर्चा हो रहा था कि अब लीडरशिप आगे कैसे बढ़ेगी, अब ईरान का क्या होगा, अब तशय्युर का क्या होगा। लेकिन उसके बाद एक ऐसा नाम आयतुल्लाह खामनेई की शक्ल में मंजर आम पे आया कि जिसने 36 या 37 साल तक ईरान को उस बुरूज पर पहुंचाया है। आप जब मिडिल ईस्ट की आप तारीख को उठाकर देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा, खास कर हमारे नौजवान उस तारीख पर अपनी नजर को रखें ताकि उन्हें एहसास हो, उन्हें इस बात का अंदाजा हो कि ईरान में आयतुल्लाह खामनेई किस मंजिल पर थे। वो आवाज जो पूरी दुनिया में एक ही आवाज थी जो गूंजती थी, हर जुल्म के खिलाफ, कहीं भी जुल्म हो रहा हो, किसी भी मजहब पर जुल्म हो रहा हो, किसी भी धर्म पर जुल्म हो रहा हो, एक ही आवाज थी जो हमेशा सुनाई देती थी, वो आयतुल्लाह खामनेई। लेकिन जालिमों ने क्या सोचा कि इस आवाज को बंद कर दिया जाए, इस जुबान को बंद कर दिया जाए, लिहाजा उन्हें शहीद कर दिया गया। याद रखें कि आयतुल्लाह खामनेई की अगर आवाज को दबाया गया या उन्हें शहीद कर दिया गया तो ये आवाज दबने वाली नहीं, इसलिए कि आयतुल्लाह खामनेई किसी एक फर्द का नाम नहीं था। आयतुल्लाह खामनेई एक सोच का नाम, एक नजरिए का, ये एक नजरिया है जो आगे बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा और जालिमों से टकराता रहेगा। और वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका और इस्राइल भी नीस्तो नाबूद होंगे, इसलिए कि तारीख यही कहती है और तमाम शवाहिद जो हमारे यहाँ रवायतें हैं, जो हमारे यहाँ हदीस हैं, जो इमाम ज़माना के ज़ुहूर की अलामतें हैं, वो सारी अलामतें लगभग पूरी होती नजर आ रही हैं। इमाम ज़माना के ज़ुहूर का वक्त करीब है, लिहाजा हम सबकी जिम्मेदारी ये है कि अपने आप को, अपने ईमान को साबित रखते हुए इमाम ज़माना के सिपाहियों में अपने आप को शुमार करें, शामिल करें। हम उस नजरिए को फॉलो करें कि जो नजरिया जमाने पे छाया हुआ है, वो नजरिया कि जिसने हर बातिल नजरिए की आंखों में आंखें डालकर हमेशा गुफ्तगू की है। आज यकीनन हमारे ऊपर बहुत बुरा वक्त है, आज ईरान के ऊपर बहुत बुरा वक्त है, लेकिन ये वो कौम है कि इस बुरे वक्त से बहुत जल्दी इस बुरे वक्त से भी निकल आएगी इंशाअल्लाह। वो दिन दूर नहीं कि जब ईरान में दूसरी लीडरशिप आ जाएगी और उससे बेहतर लीडरशिप आएगी, इसलिए कि हमने अहले बैत के घराने से ये तहजीबें सीखी हैं। हमें पता है कि हमें सिर्फ जब भी मुकाबला होगा, हम जब भी लड़ाई के लिए आमादा होंगे, हम जब भी जंग के लिए आमादा होंगे, तो हमने एक नजरिया, हमने एक पैरामीटर सेट कर रखा है। हमने, हमारी एक तारीख रही है कि हमने कभी भी किसी के ऊपर अटैक नहीं किया, ये हमारी तारीख रही है। आप पूरी तारीख इमामत को उठाकर देख लीजिए, तारीख नबूवत को उठाकर देख लीजिए और तारीख इस्लाम को उठाकर देख लीजिए। हमारी तारीख यही रही है, हमने हमेशा दिफा में जंग लड़ी है। इस्लाम की तारीख को उठाकर देखिए, इस्लाम ने भी कभी किसी पे हमला नहीं किया है। जब इस्लाम पे हमला हुआ है तो इस्लाम ने दिफा में तलवार उठाई है। और यही वजह थी कि आज बहुत दिनों से, करीब 1-1.5 महीने से ईरान को चारों तरफ से ईरान की घेराबंदी कर दी गई थी और उठाया जा
رہا تھا, ایران کو ورگلایا جا رہا تھا کہ ایران حملہ کر دے, پہلا حملہ کر دے, ایران پہلا حملہ کر دے. لیکن کیسے ایران پہلا حملہ کر دیتا؟ اس لیے کہ ایران کے سامنے جو تاریخ تھی وہ آل محمد کی تاریخ تھی. ایران جانتا تھا کہ اگر پہلا حملہ ہم کر دیں گے تو زمانہ ہمارا شمار ظالمین میں کرے گا, لہذا انتظار کرتا رہا کہ پہلا حملہ ادھر سے ہو, جنگ کا آغاز تم کرو گے, جنگ کا اختتام ہم کریں گے. ایک تلوار بھیجیں محمد علیہ نعرہ حیدری لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, نعرہ حیدری. ہاں وغیرہ. لیکن یہ ایسا سانحہ ہے کہ جس ایسا غم ہے کہ جو ناقابل بیان ہے. یقیناً کسی گھر میں اگر ایک جنازہ اٹھ جاتا ہے تو اس گھر کا کیا عالم ہوتا ہے کہ پورا خانوادہ, پورا قبیلہ نہ جانے کس طرح سے گریہ کرتا ہے. لیکن کیا کیا جائے کہ تم صرف تنہا شہید نہیں ہوئے, ان کی بیٹی بھی ان کے ساتھ شہید ہوئی, ان کا داماد بھی ان کے ساتھ شہید ہوا, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان کے ساتھ شہید ہو گئے. لیکن شہادت کے بعد اب تم نے کر تو دیا. میں کہوں گا اے آیت اللہ خامنہئی, یقیناً آپ شہید کر دیے گئے, آپ کا داماد شہید کر دیا گیا, بیٹی شہید کر دی گئی. ابھی نہ جانے شہادتوں کا سلسلہ کہاں تک جائے گا یہ کسی کو نہیں پتا. لیکن اے آیت اللہ خامنہئی, کم سے کم آپ اتنے خوش نصیب ضرور ہیں کہ آقا حسین کے چاہنے والے آپ میں اتنے خوش نصیب ہیں کہ یہ معاملہ تو ایران کا تھا. ایران والے گریہ کرتے, ایران والے اکٹھا ہوتے, لیکن یہ معاملہ آپ کی شہادت نے تو اس معاملے کو آفاقی بنا دیا. ہر ملک میں آپ پہ گریہ کرنے والے لوگ اکٹھا ہو گئے, مجمع اکٹھا ہو گیا, گریہ کر رہا ہے, ایسا گریہ کر رہا ہے کہ جیسا لگ رہا ہے کوئی اپنا چلا گیا. میں کہوں گا آیت اللہ خامنہئی, ارے آپ پہ رونے والے پوری دنیا میں اکٹھا ہو گئے. ارے ذرا کربلا پہ آئیے, آپ کے جد کو شہید کیا گیا. ارے جب ان کا بیٹا گریہ کرنا چاہتا تھا تو کبھی ٹماٹا لیانے مارے جاتے تھے. ارے جب بیٹی رونا چاہتی تھی تو تازیانے مارے جاتے تھے, تماچے مارے جاتے تھے. سکینہ پیر کرتی رہی, اے پھوپھی اماں, کیا بابا پہ رونا جرم ہے؟ سکینہ جب بھی روتی ہے تازیانے مارے. انا للہ و انا الیہ راجعون. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ تبریک کی تلاوت. آیت اللہ سید علی خامنہئی اور ان کے داماد, ان کی بیٹی اور ایران میں جتنے لوگ شہید کیے گئے ان تمام شہداء کوئی اللہ صلی اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کرنا صراط المستقیم صراط الذین بسم اللہ. بسم اللہ.